اچھا میں نے پرسوں ایک بات شروع کی تھی. جی بھائی بتائیے, بولو بھائی کو. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ, اجازت کے لیے شکریہ. پرسوں میں نے ایک بات شروع کی تھی اور اس کو میں نے ختم کر دیا تھا انفیکٹ, لیکن جہاں پہنچنا تھا وہاں میں اس کو پہنچاتا ہوں. اگر آج یہ صبح والا واقعہ نہ ہوا ہوتا اور اب وہی یار ابھی جو بتایا ہے کہ کلاس میں وہ پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, تو پھر میں جذباتی ہو گیا اور کلاس بیچ میں چھوڑنی پڑ گئی مجھے. اور چونکہ کاسٹ کو میں دونوں سیکشن ساتھ ساتھ چلانا چاہ رہا ہوتا ہوں, ورنہ پھر ساتھ ساتھ نہیں چلاؤں گا نا تو مجھے بھول جائے گا میں نے کس میں کیا بتایا تھا اور کس میں کیا نہیں بتایا تھا. اس لیے وہ زبردستی کے جذبات آپ کی کلاس میں بھی بنانے پڑ رہے ہیں. ہاں, آپ میری اس ڈسکشن سے مجھے ایک کنزرویٹو انسان سمجھ سکتے ہیں, وہ آپ کی چوائس ہے. یو مے ڈس ایگری, جو میں بھی کہوں گا وہ آپ کی چوائس ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر نا کچھ چیزیں اتنی نارمل ہو چکی ہوئی ہیں, اتنی نارمل کہ اب اس سے جو ہٹ کے ہوگا وہ ایب نارمل لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اگر پرسوں میری بات سنی تھی تو پرسوں میں آپ کو یہ پوائنٹ بنا کے دینا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے بچے کو اگر کسی دشمن نے نقصان پہنچانا ہے تو وہ دو کام کرے گا. ایک اس کو اپنے والدین سے الگ کرے گا, اور اس کے بعد پھر جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا. اور والدین سے الگ کرنے کے لیے اس کے پاس دو طرح کے ٹولز ہیں. یا تو اس بچے کو وہ کوئی لالچ دے گا, اچھا لالچ بھی ایسی دے گا جو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ اس لالچ میں آ جائے گا. ادروائز وہ اس بچے کو یہ لالچ نہیں دے گا کہ میں تمہیں نہیں, ڈیری ملک تو بچہ لالچ میں آ ہی جائے گا, مطلب چاکلیٹ تو بچہ لالچ میں آ ہی جائے گا. وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ ٹک بسکٹ کھلا دوں گا یا ڈائجسٹو کھلا دوں گا, مطلب اس میں بچے کو کوئی چارم نہیں ہوگا. وہ کسی چاکلیٹ کی بات ہی کرے گا, یا اگر کوئی ہو سکتا ہے مٹھائی وغیرہ بچے کو پسند ہو, کسی کھلونے کی بات کر سکتا ہے, تو وہ بات کرے گا جس کے بہت چانسز ہیں کہ بچہ ضرور لالچ میں آئے گا. اور دوسرا کام وہ یہ, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے اس کو کسی بھی طرح متنفر کرے گا. اچھا متنفر کن چیزوں سے کرے گا, کیا کیا ہو سکتا ہے, یعنی والدین سے اس کو وہ کن کن باتوں کو لے کے متنفر کر سکتا ہے. کیونکہ بچہ چلنے پہ راضی ہوگا نا, ایک تو اس کو لالچ مل رہی ہوگی, دوسرا وہ والدین سے اگر نیگیٹو جذبہ کریٹ کرے گا تو وہ کیا والدین کے خلاف بات کرے گا, تو بچہ کہے گا ہاں واقعی ہے ستیلے ہو تم. تو وہ ستیلے بھی کیوں کہہ رہا ہوگا, آپ کو کیوں یقین آ جائے گا کہ واقعی ستیلا تو نہیں میں کہیں ہے. اچھا چلے میں خود ہی بتاتا ہوں, آپ شاید ایگری کر جائیں گے اس بات سے. وہ والدین کی لگائی ہوئی پابندیوں کو قید بتائے گا. وہ یہ کہے گا کہ یہ زبردستی کی قید ہے, تمہاری اپنی لائف ہے, کیا تمہارا دل کرتا ہے, تو والدین کون ہوتے ہیں قید لگانے والے, اور وہ تم پہ زبردستی کی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں. ابھی بے شک آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچے, لیکن میں اپنی مثال میں چونکہ بچے کی بات کر رہا ہوں, تو بچے سے بہرحال آپ کو 8-10 سال آگے نکل آئے ہوئے ہیں. تو اب آپ اس چیز کو شاید فیل کر سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کے پیرنٹس آپ پہ جو ریسٹرکشنز لگاتے تھے اس وقت تو آپ روتے ہی تھے, لیکن ان میں سے بے شک 100% نہ صحیح, لیکن میجورٹی چیزیں ایسی ہوں گی جو اب تک آپ کو ریلائز ہوا ہوگا کہ ہاں وہ ریسٹرکشن صحیح تھیں, وہ ریسٹرکشنز تھیں تو آپ آج کچھ اچھا رزلٹ دے سکے. ورنہ اگر تب آپ کے والدین نے نہ روکا ہوتا تو آپ نقصان میں جاتے. تو 100% نہ بھی صحیح, لیکن کافی سارا پورشن ایسا ہو سکتا ہے جو آج آپ کو ریلائز ہوا ہوگا کہ وہ پابندیاں صحیح تھیں. تو اس وقت چونکہ بچے کو سمجھ نہیں تھی, تو وہ جو بچے کا دشمن ہے وہ اس کو والدین سے متنفر اس طرح کرے گا کہ وہ والدین کے ایکشنز کو, والدین کے رولز کو, والدین کے سمجھانے کو, پیار سے سمجھانے کو زبردستی کی دھونس, قید, زبردستی کی ریسٹرکشنز شو کرے گا. اور بچے کو چونکہ اس وقت سمجھ نہیں تھی تو وہ واقعی ہی ان کو ریسٹرکشن سمجھے گا, واقعی.
क्या वाकई वो फजूल की रिस्ट्रिक्शंस होंगी? अच्छा, हो सकता है कुछ वाकई बेजा हो सकता है, क्योंकि वालिदैन भी इंसान है, हो सकता है उनसे कुछ गलत हो रही हो सोचने में, हो सकता है। जैसे मैंने एक जगह था, तश्कील थी मेरी, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तबलीग का, मैं फालिया में था एक इलाके में, तो वहां पर ना एक बंदा था जो अपने छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल है 7-8 साल का होगा, उसको इस बात पे खींच खींच के थप्पड़ मार रहा था कि मैंने जब तुम्हें कहा था कि नमाज के लिए तुमने आना है तो तुम क्यों नहीं आए। अब वो 7-8 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि हमारे दीन ने 7 साल की उम्र में नमाज प्यार से सिखाने को कहा है, 10 साल के बाद जाकर सख्ती है, और वो 7 साल के बच्चे को चपेड़े मार रहा था। अब ये लिटरली बेजा सख्ती थी, लेकिन खैर ये घर का माहौल होता है डिफरेंट, वो अपने हिसाब से वालिदैन ठीक ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सोच में खामी हो सकती है, तो उनसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले की नजर में शायद वो बेजा सख्तियां हैं, लेकिन उन वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखेंगे तो वो बेजा सख्तियां नहीं कर रहे, वो सही सख्तियां कर रहे हैं और बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, अपने मजे के लिए कर रहे हैं कि चलो बच्चे को मार पड़ेगी, मजा आएगा, बच्चे को रोकेंगे। बहुत दिल खुश होता है जब बच्चे को मारता हूं मैं, मतलब सुकून मिलता है दिल को। बाप कभी बैठे, बाप ने आके ऐसे मारना शुरू कर दिया और फिर हंसाओ बाद में, मजा आ गया, नहीं होता ऐसा ना। तो आपके वालिदैन जैसे भी हैं, जैसे भी से मेरी मुराद ये है कि वो दुनियावी एतबार से एजुकेटेड हैं, नहीं हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जमींदार हैं, जैसे भी हैं, वो आपको जबरदस्ती की सख्तियां अपनी खुशी के लिए नहीं करते थे, वो आप ही के लिए करते थे। तो जो बच्चे का दुश्मन है उसने वालिदैन से बच्चे को अलग करना है तो फिर अपना काम कर पाएगा ना, वालिदैन के होते हुए नहीं वो नहीं कर पा रहा, या बच्चा जब तक वालिदैन से अटैच्ड है तब तक मुश्किल है उसके लिए काम करना, तो उसने वालिदैन से अलग करना है, और अलग करने के लिए उसके पास 2 टूल्स अवेलेबल हैं। एक वो बच्चे को लालच देगा और किसी ऐसी चीज की लालच देगा जो बहुत मुश्किल है कि बच्चा ठुकरा सके, बहुत मुश्किल है, और दूसरा काम वो करेगा कि वालिदैन की तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको वो रिस्ट्रिक्शंस कह के बताएगा कि ये कैद है, पाबंदियां हैं, तुम्हारे माँ बाप की तंग सोच है, वो कंजर्वेटिव हैं, उनको समझ नहीं है, वो तुम्हारी खुशियां छीनना चाहते हैं, तो बच्चे को वो काबू कर पाएगा। अच्छा, वो जो लालच दे रहा होगा वो लालच इमीडिएट भी हो सकती है, और थोड़ा तो हो सकता है उस बच्चे को रैपर दिखाए, पहले सिर्फ चॉकलेट का सिर्फ रैपर दिखाए, अब वो बच्चे के अंदर एक और तलब बढ़ेगी, अच्छा मुझे तो चॉकलेट चाहिए, फिर उससे थोड़ी सी छोटी चॉकलेट उसको दे दे, एक बाइट दे दे सिर्फ, उसको मजा आएगा, फिर वो कहेगा इससे बड़ी, इससे और ज्यादा, इससे और ज्यादा, तो वो आस्ता आस्ता, अच्छा इससे क्या हो रहा होगा कि अगर वो फौरन चॉकलेट दिखाता ना तो शायद इसमें उसकी लालच तलब कम होती, थोड़ा थोड़ा करके लालच दे रहा होगा तो ज्यादा बन रही होगी। वो दुश्मन बच्चे का नुकसान चाहता था या फायदा चाहता था? नुकसान चाहता था, और उसने अल्टीमेटली बच्चे को किसी ऐसी तकलीफ तक पहुंचा देना था जो असल में वो चाहता था, और जो बच्चे के लिए यकीनन तकलीफ दे चीज ही थी। अब इस सारे सिनेरियो को शिफ्ट कर रहा हूं मैं बनी इंसान से, जो इब्ने आदम है, और अल्लाह ताला और शैतान से। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान के लिए अल्लाह ने एंड कामयाबी जन्नत से रिलेट की है, एंड कामयाबी, और टेम्परेरीली दुनिया के अंदर है। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में रहने के लिए जो कवायद सेट किए हुए हैं, जो रूल्स सेट किए हुए हैं, वो रूल्स जिसको ये यकीन रहा कि हैं ये मेरी बेहतरी के लिए, उसको तो उन रूल्स को मानने में मसला नहीं होगा, लेकिन जिसको ये लगा कि ये मेरे मजों को खराब करने के लिए बना दिए अल्लाह ने जबरदस्ती, तो उसको ये वाकई कैद लगेंगे, वाकई उसको मुश्किल लगी, क्या जबरदस्ती, मेरा दिल करता है, मेरी अपनी मर्जी किधर है भाई, मेरा दिल करता है काम करने को, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो वो जो अल्लाह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनको ये समझेगा कि जबरदस्ती की कैद है। अब शैतान उसको 2 तरह से काबू करने की कोशिश करेगा, एक उसको अल्लाह के अहकाम को कैद दिखाएगा, रिस्ट्रिक्शंस जबरदस्ती की बताएगा और उनको मजों का दुश्मन बताएगा, और दूसरा काम यह करेगा कि जो मजे वाकई ही अल्लाह ने मना किए हुए हैं उनकी तरफ ललचाएगा। अच्छा, वो कैसे ललचाएगा वो हर एक के हिसाब से अलग अलग है, और आप पहला बैच नहीं है दुनिया के अंदर, आप पहला बैच नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक पता नहीं कितने बैचेस गुजर चुके हैं, और इब्लीस को तब से लेके
بہت زیادہ مختلف طرح کے ادوار ملے، دور ملے، وہ اس کے اکارڈنگلی. اچھا اگر کسی کو بیکار باتیں لگنی ہو تو بالکل کلیئرلی جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو جواب دے ہوگا کہ مجھے بیکار بات لگ رہی تھی میں اٹھ کے جا رہا ہوں. کوئی بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. جانا ہے اور کسی نے چلے جائیے. نہیں وہ اصل میں 2-3 لوگ اٹھتے ہیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہمت نہیں کر پا رہے اٹھنے کی. 1 2 3 4 5. اچھا تو شیطان نے جب سے یہ دنیا میں اس کو یہ موقع ملا ہے، اس کو مہلت ملی، اللہ تعالیٰ نے جب جو اپنے اللہ کے دربار کے فرشتے تھے ان میں شیطان جن ہے، اصل میں ابلیس جو ہے وہ اصل میں جن ہے، بائی نیچر وہ جن ہے، لیکن اس کی اتنی عبادت تھی، اتنا علم تھا کہ اس کو یہ سٹیٹس ملا ہوا تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ خیر لمبا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام والا، تو اس نے انکار کر دیا تھا، اور اس کے انکار کی ریزن تھا اس کا تکبر. اس کو لگتا تھا کہ یہ میرے سے کمتر ہے تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے. اور پھر اسی کی جب اس کو سزا ملی کہ نکلو یہاں سے، تو وہ اور غصہ کر گیا اور اس نے پھر مہلت مانگ لی. معافی مانگی نہیں، مہلت مانگ لی. معافی مانگتا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا. اس نے مہلت مانگ لی اور قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے چونکہ مہلت مانگی ہے، معافی تو مانگی نہیں ہے، تو وہ تیار ہے دوزخ میں جانے کے لیے. شیطان نے کل کو معافی نہیں مانگنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ تیار ہے دوزخ میں جانے کے لیے، لیکن وہ صرف اکیلا نہیں جانا چاہتا، وہ پارٹی کرنا چاہتا ہے وہاں جا کر. اور میکسیمم وہ میکسیمم انسانوں کو لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو چیلنج ہی یہ دیا تھا، یہی چیلنج دیا تھا اس نے کہ میں تیرے رستے میں، تیرے بندوں کے رستے میں بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا. اچھا لیکن ایک بات ہے کہ اللہ نے اس کو نا مہلت دی ہے، فزیکل طاقت کوئی نہیں دی ہے. شیطان کے پاس کوئی فزیکل طاقت نہیں ہے، وہ پکڑ کے کھینچ کے نہیں کہیں بھی لے کے جا سکتا، فزیکل طاقت نہیں ہے. اب اس کے آگے چیلے ہیں اور اس کی اپنی نسل بھی آگے بڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے سپورٹرز جن گندے جن بھی ہیں، اور وہ اس کی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ہمیں فزیکلی کہیں بھی نہیں کھینچتے، وہ دیتے انسان کو وہ لالچ ہی ہیں. تو اس نے چونکہ اس کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے تو اس نے اسٹریٹجیکلی چلنا ہے اور ہر ایک کے حالات کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے نا مختلف طرح کی چالیں چلیں. ان مختلف، چونکہ آپ جوان بچے ہیں اور جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا صبح اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تو میں اتنی جلدی یہ بات نہ کرتا، اور اس لیے نہ کرتا کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو ابھی تو محبت اتنی بنی ہی نہیں تھی کہ میں آپ کو ایسی بات کر کے تو اس محبت کو نفرت میں بدل دوں. تو ابھی یہ بہت رسک ہے میرے لیے بھی، لیکن کرنی پڑ گئی مجھے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں یو مے ڈس ایگری، یو ہیو یور اون اوپینین، لیکن آج سے کچھ عرصے بعد نہیں تو چلو قیامت والے دن تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا. شیطان نے نا بہت ساری چالوں میں سے ایک چال یہ چلی کہ یہ میں نے اس دن بھی سوال پوچھا تھا اور مجھے اس کا جواب اس دن بھی فوراً مل گیا تھا، اور میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ مرد حضرات جنت میں جو انعام ملیں گے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے جی؟ پورے ہیں. اچھا اب یہ سارے ہی لوگ، سارے کے سارے لوگ، آپ اچھا جو بچہ ہوتا ہے نا مطلب جو بالغ نہیں ہے تو اس کی خواہشات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کی خواہشات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آپ لوگ اس وقت سارے بالغ ہیں، اور دنیا میں بھی، اچھا مجھے اس کا آنسر بھی پتا ہے، دنیا میں ابھی جو بھی آپ جتنی بھی ایج آپ کی ہوئی ہے، جو آپ کے دنیا میں کام کرنے کے جو اگر لسٹ ہے ایک، تو اس میں ٹاپ کے اوپر شادی بالکل ٹھیک ہے، پڑھائی کے بعد شادی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت کی فطرت بنائی ہوئی ہے، اس فطرت کا ایک حصہ ہے. جیسے جب چھوٹا بچہ ہے اور اس چھوٹے بچے کو ضرورت ہے، اس نے پیشاب بھی کرنا ہے، پخانہ بھی کرنا ہے، اس نے ٹوائلٹ جانا ہے، تو اب انسان جب بڑا ہو جائے گا تو اب یہ سارے کام چھوڑ دے گا، گندے کام. بڑے ہو گئے ہیں تو آگئی بڑے ہو گئے ابھی تک ایسے کام کرتے ہو ہے ایسی بات ہوگی نہیں، کیونکہ اچھا اس کو یہ کہیں گے بھی نہیں کہ یار اتنے بڑے ہو گئے شرم کرو، یہ کہیں گے بھی نہیں،
क्योंकि ये इंसान के जिस्म का हिस्सा है। इसी तरह बच्चे को नींद आती है, बच्चा सो जाता है, तो बड़ों को भी नींद आती है, बड़े सो जाते हैं। तुम कहेंगे इतने बड़े हो गए, सोते रहते हो अभी तक तुम, ये कहा जाएगा? नहीं, ये अल्लाह ने जो इंसान की साख्त रखी है, इंसान थकेगा, इंसान रोएगा, ये उसके जिस्म का हिस्सा है। तो इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने औरत मर्द की फितरत बनाई हुई है, उस फितरत के अंदर औरत मर्द की आपस में कशिश अल्लाह ने रखी है। लेकिन अल्लाह ने इसके लिए जो सबसे, बल्कि सबसे क्या, जो वाहिद रास्ता रखा है वो निकाह का रास्ता है। वाहिद रास्ता निकाह का रास्ता है। और चूंकि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी कशिश रखी ही यही है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इंसान के अंदर सबसे बड़ी कशिश, बालिग होने के बाद की बात कर रहा हूं, अपोजिट जेंडर की कशिश ही है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हां, चूंकि आप लोग मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं सारे बहरहाल, तो मैं बात नपी तुली ढांप के ही कर रहा हूं, लेकिन आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो अल्लाह ने सबसे बड़ी कशिश ये ही रखी है। इसका चूंकि हलाल रास्ता रखा ही सिर्फ एक है, तो शैतान ने चूंकि बच्चे को बहकाने के लिए उसने लालच ही उन चीजों की देनी थी जो बच्चे को सबसे ज्यादा अपील करनी थी, तभी बच्चे ने लालच में आना था। तो अब ये अपील उसको, हो सकता है फौरन चॉकलेट दे देता, हो सकता है उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स बना देता जिससे वो उसकी तलब और बढ़ती जाती। तो शैतान ने एक स्टेप चलाया बहुत अरसे से, और स्टेप ये चलाया कि शैतान ने ये कहा कि औरत मर्द बिल्कुल बराबर है भाई, सब बराबर हैं। तुम्हारा दोस्त जो है वो लड़का है, लड़की है, क्या फर्क पड़ता है, सारे इंसान बराबर हैं। बिल्कुल बराबर हैं, आई एडमिट बराबर हैं, लेकिन बराबरी का कॉन्सेप्ट भी फर्क है। जैसे मिसाल देता हूं आपको कि शाहीन आफरीदी इस वक्त दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स में शुमार है उसका, बाबर आजम दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन में शुमार है उसका। दोनों टीम के लिए जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं, और दोनों बराबर हैं, मतलब बराबर है ना। अगर दोनों अच्छी परफॉर्म करेंगे, दोनों की तारीफ होगी, दोनों को मैच फीस मिलेगी, दोनों को अवार्ड मिलने चाहिए, दोनों ही बराबर हैं। अगर बाबर आजम ये कहे कि मुझे ना ये विकेट उड़ाने का बड़ा मजा आता है, तो मैं ना बॉलिंग करना चाहूंगा, तो अटैक बॉलिंग तो मैंने करनी है, और शाहीन अफरीदी करे यार मेरा भी दिल करता है ओपन करने का, मेरा हक है, मेरा हक है, मैंने ओपन करना है, ठीक है, कर ले, वो ओपन कर ले, वो अटैक बॉलिंग कर ले, क्या होगा? है टीम को नुकसान होगा ना, और उन दोनों को भी नुकसान होगा। तो है वो बराबर, लेकिन बराबर होने का मतलब यह है कि रोल एक जैसे हो गए? नहीं, रोल्स फर्क हैं। देखें, अगर रोल अल्लाह ने एक रखने होते हैं ना, तो फिर फितरतन एक जैसा बना रहा होता। तो रोल्स फर्क है। तो शैतान ने जो बराबरी का मैसेज दिया, ये शैतान को इसलिए बराबरी का मैसेज देना पड़ा ताकि किसी भी तरीके से वो जो मेल फीमेल इंटरेक्शन है उसको तो वो फ्लॉलेस करवाए ना, उसको तो वो करे ना कॉमन। फिर उसके बाद एक और मसला ये हुआ, जो हमारे वालिदैन भी इसमें बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि वो भी एक उसी पुराने दौर से चले आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ चीजों को बिगाड़ दिया गया। देखिए, मेरी बीवी अगर डॉक्टर के पास जाकर उससे बात कर सकती है और अपनी प्रॉब्लम बता सकती है, उसके जो इलाज है उसको सुन समझ सकती है, एक कन्वर्सेशन हो सकती है, ये कॉन्फिडेंस है। इस कन्वर्सेशन करने के लिए मेरी बीवी को उस डॉक्टर से दोस्ती नहीं करने की जरूरत है, या जरूरत है? नहीं। अगर मेरी बेटी किसी शॉप पे जाके अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में किसी शॉप पे बात कर सकती है, दैट इज कॉन्फिडेंस। इंग्लिश बोलनी पड़े, इंग्लिश बोल सकती है, ये कॉन्फिडेंस है। इसके लिए उसको उस दुकानदार से दोस्ती नहीं करनी है। तो हम लोग कॉन्फिडेंस के नाम के ऊपर हमें ऐसी मिसलीडिंग कर दी गई हैं चीजें। और ये बात मैं यकीनन ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से, और मैं कहना चाहता हूं, और चूंकि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं सारे वो मेरे बच्चे हैं, जो लड़की हैं वो मेरी बच्चियां ही हैं, आप लोग मेरे बच्चे ही हैं। ऑब्वियसली मुझे अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है, ऑब्वियसली, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे लिए मेरे बच्चे ही हैं। तो जब इस वक्त के हालात में इसको इतना नॉर्मल कर दिया गया कि आप कोई इश्तिहार देखेंगे टीवी के ऊपर तो आपको फ्रेंड्स नजर आएंगे, फ्रेंड्स नजर आएंगे। आप अपने घरों के अंदर देखिए, आप अपने घरों के अंदर जिस तरीके से आप जो मूवीज देख रहे होंगे, जो ड्रामास देख रहे होंगे, उनमें स्टोरीज जो कि असल में बहुत बेहुदा टॉपिक्स थे, लेकिन उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया आर्ट के नाम पे।
اور آپ سب گھر والے دیکھتے ہوں گے بیٹھ کے. پھر آپ میں سے کچھ بچے جو لڑکیاں ہیں, میں چلو لڑکیوں کی بات کرتا ہوں, جو بظاہر جن کا جو بھی لباس ہوگا وہ پراپر کورڈ لباس ہوگا, یا میں ان لڑکوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کی بہنیں اس طرح کے لباس میں ہوں گی, لیکن ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو چکا کہ یہی وہ ہوں گے, ایکسیپشنز آر دیئر, جو شادی بیاہ کے اوپر اپنے اس لباس کو ایک ایگزمپشن سمجھ لیں گے. یہی وہ ہوں گے آپ ہی میں سے جنہوں نے مہندی کے اوپر باقاعدہ ڈانس پلان کیے ہوں گے, اور آپ ہی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں نہ کہیں اپنی کسی کزن کے ساتھ مہندی پہ ڈانس کر رہا ہوگا, اور آپ کی بہن دوسرے کزن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوگی. یہ اتنا نارمل ہو چکا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ آپ کو لگ رہا ہوگا سر کیا بیکار باتیں کر رہے ہیں سر, آپ کس دور کے ہیں آپ. اتنا نارمل ہو چکا ہے, یہ اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ وہی اس مہندی کے فنکشن کے اوپر جو باپ بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے بچوں کو ڈانس کرتا دیکھ کے تالیاں بجا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہا ہے, اس کو ان سکولز کے فنکشن کے اوپر دیکھیں. اگر آپ کو میری باتیں بیکار لگ رہی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں اٹھ کے چلے جائیے, پھر کہہ رہا ہوں اٹھ کے چلے جائیے. ان سکول کے فنکشنز کے اندر, ان کالج کے فنکشن کے اندر جن میں بچے پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کے والدین سامنے بیٹھ کے اس پہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ جی میرے بیٹے نے کیا ڈانس کیا, دیکھا آپ نے کیا, میں نے ٹرین کیا اس کو. جب اس چیز کو بہت نارمل کر دیا گیا, آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے گا, مجھے نہ بتائیے گا, آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس وقت میوزک ہٹ ہے سب جہاں بھی, وہ میوزک سننے کے بعد آپ کے جذبات قوم کی خدمت کے بنتے ہیں؟ بہت سیریسلی سوچئے گا. کیا والدین کی خدمت کے جذبات بن رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ ایک اچھے انسان بن کے اپنا کیریئر بنائیں اس کے جذبات بن رہے ہوتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کیا جذبات بن رہے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہے. جب ڈانس ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. میں نے اس دن بھی شاید نہیں اس کلاس میں نہیں مثال دی تھی, یا شاید اسی کلاس میں دی تھی. وہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اب جب جذبات کے اظہار کے اندر, جس کو ہم ڈانس بول رہے ہیں, جسم کے ہلانے کو, یہ میوزک جسم کا ہلانا مطلب ڈانس, اور شیطان کی طرف سے یہ بات ڈال دینا کہ لڑکے لڑکیاں ایک جیسے ہیں. بھائی معاشرہ ہے, آگے بڑھ گیا معاشرہ, کدھر رہ رہے ہو تم لوگ, سب دوست ہیں اکٹھے, سب ایک جیسے ہیں, سب دوست ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے نظر میں یہ چیزیں اتنی نارمل ہو گئی کہ وہ جو بچے کو چاکلیٹ دکھا کے یا کسی ریپر دکھا کے للچانا تھا, شیطان کے لیے بڑا آسان ہو گیا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جو بوائز ہیں, دیکھیں صرف میں اس کالج کی بات نہیں کروں گا, ہر جگہ ایسے ہی ہے, اور میرا دل بہت کڑتا ہے. اور شاید آج 10 سال پہلے میں بھی ایسے ہی بیٹھے لوگوں میں تالیاں بجا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اللہ نے الحمدللہ سمجھ دی, اور آپ کو بھی میری یہ کوشش ہے سمجھانے کی کہ یہ جب چلتے پھرتے مجھے نظر آتے ہیں نا, جو لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, دوست ہیں, بیچوں میں آپ کو نا بہت مخلص ہو کے بات بتا رہا ہوں. آپ لڑکوں کو جو ان گروپس کا حصہ ہیں, آپ بالکل ایمانداری سے آپ جس گروپ کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ دوست ہیں نا, آپ دوست ہیں, بہن بھائی جیسے ہیں, بالکل آپ لوگ بالکل ایمانداری سے اپنے ساتھ مخلص ہو کے اس بات کو سوچنا, نہ دینا مجھے جواب کہ جس گروپ کا آپ حصہ ہیں, کچھ دیر کے لیے اس لڑکے اپنے آپ کی جگہ کوئی اور لڑکا رکھیے, اور گروپ کی لڑکی میں کسی ایک لڑکی کی جگہ اپنی بہن رکھ کے دیکھیے گا. پھر دیکھیے گا کہ آپ سیم اسی طرح کمفرٹیبل ہیں. اف یس, تو آپ سرٹیفائیڈ بغیرت انسان بن چکے ہوئے ہیں, کنفرم بن چکے ہوئے ہیں. اور اگر نہیں ہے ایسا, اگر ایسا نہیں ہے, آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا, تو پھر بیٹے گڑبڑ ہو رہی ہے. اور وہ میری بچیاں جن کو لگتا ہے کہ سر آپ بہت کنزرویٹو باتیں کر رہے ہیں, آپ بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں, آپ گھٹیا باتیں کر رہے ہیں, تو میرے بچوں میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں. اگر, اور یہ میں بات اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ جس گروپ کا حصہ ہیں, آپ کو یہ پتا چل جائے نا کہ جو آپ کے گروپ کے لڑکے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, آپ ان کی شکل نہ دیکھیں دوبارہ. یہ فیکٹ ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے ایسا, یہ فطرت کا حصہ ہے. اگر فطرت کا حصہ نہ ہوتا تو پھر یہ گناہ کبیرہ کیوں ہوتا؟ اگر فطرت کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ نے کیوں حکم دیا ہوتا کہ عورت مرد کے درمیان, یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے راحت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ نے محبت رکھی ہے ان کے درمیان, یہ فطرت ہے. اور یہ اس لیے مجھے آپ کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے میرے بچوں, یہ اس ساری خرابی کے لیے کیٹلسٹ کا کام دے رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ, ایک گناہ ہو جانا, ایک برائی ہو جانا, یہ ایک نسبتاً چھوٹا مسئلہ ہے, اور کسی گناہ کو اور کسی برائی کو برا ہی نہ سمجھنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
آپ لوگ اپنے حالات پہ اپنے ارد گرد نظر ڈال کے دیکھیے. اور آپ سے ہم فرماتے تھے کہ تم لوگ دوڑ دوڑ کے دوزخ کی طرف گر رہے ہو, میں بھاگ بھاگ کے تمہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس بات کو میرے بچوں سمجھو کہ اس وقت کے جو فتنوں کا ماحول ہے, اور چونکہ آپ جوان بچے ہیں اس لیے میں ڈسکس ہی یہ کر رہا ہوں. اس وقت میں آپ کو رشوت لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی اس وقت آپ کی فیز میں رشوت امپورٹنٹ نہیں ہے, ابھی آپ اس فیز میں ہی نہیں ہے. ابھی اس وقت میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا, ابھی میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ بدماشی سے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرنا, آپ ہے ہی نہیں اس فیز کے اندر. آپ ابھی جس فیز کے اندر ہیں اس وقت آپ کی سب سے بڑی جو کشش ہے, میں بات ہی اس پہ کر رہا ہوں. تو جو لوگ اس وقت اس سمجھتے ہیں, دیکھیں ضرورت کے تحت بات ہونا نو پرابلم ایٹ آل. آپ لوگ جتنے لڑکے لڑکیاں اس معاشرے کے اندر ہیں ان کو بالکل پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے, اچھے سے اچھا پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے, دیکھیں کانفیڈنس کیا ہے. میں ایک میل ہوں, میں ٹیچر ہوں لیکن میں ایک میل ہوں. اگر میری کسی اسٹوڈنٹ جو مجھ سے پڑھنے بیٹھی ہے, اگر وہ مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھ پا رہی, گھبراہٹ سے اس کا سانس رک رہا ہے, یہ کانفیڈنس کی کمی ہے. وہ سوال مجھ سے ضرور پوچھے, مجھے سوال کا جواب دینا ہے. لیکن اس سارے ریلیشن کے اندر, بلکہ نہیں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے, میں مثال چینج کر لیتا ہوں. اگر مریض کو ڈاکٹر سے بات کرنی ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ اس کو اپنے پورے پرابلم ڈسکس کر کے صحیح جواب چاہیے, تو یہ کانفیڈنس ہے جس کے ساتھ وہ بات کر سکتی ہے. اگر بات ہی نہیں کر سکے گی تو کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن اس سب کے لیے ڈاکٹر اور پیشنٹ کی دوستی نہیں ضروری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک حدیث, یہ ہو ہی نہیں سکتا والی بات ختم کر دی میں نے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب عورت مرد اکیلے ہوں گے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا. یہ اللہ نے بنایا ایسا ہے, اور شیطان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریسٹرکشنز بے وجہ ہیں, اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے وجہ ریسٹرکشن لگا کے قید لگا دی ہے. تمہاری مرضی ہے, تمہارا جسم ہے, جیسے مرضی کرو, جو کرنا چاہتے ہو کرو. بیٹے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ریسٹرکشن لگائی وہ ہمارے لیے لگائی ہوئی ہیں. اگر ہم ان چیزوں میں نہیں سمجھ سکیں گے, اگر ہم اس بہکاوے میں آتے چلے جائیں گے, ہم اس بہکاوے میں آتے چلے جائیں گے, اس سسٹم کا حصہ بنتا چلے جائیں گے, ہمیں بہت دیر بعد شاید احساس ہو, اور ہو سکتا ہے مرنے کے بعد احساس ہو. تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, جو میرے سامنے بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بیٹا کانفیڈنس اور یہ جو بے حیائی ہے اس کو مکس مت کریے. آپ لوگ ضرور پڑھائی کریے, آپ لوگ ضرور جو بھی پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریے, لیکن یہ جو اس وقت آپ کے اندر کی خرابیاں چل رہی ہیں اس سے بچیے. یہ ایسا ہی ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا, بھیڑیا اور بھیڑ سمجھتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ ان دونوں کو یہ کہہ کے کہ چلو بھئی اب تو سب صحیح ہے, اب تو جنگل میں قانون ہے, چلو دونوں دوستی کر لو. بھیڑ اور بھیڑیا, اگر ان کو یہ حکم بھی دے دیا جاتا, بھیڑیا کو کہا جاتا کہ بھئی تم نے بھیڑ کو نہیں کھانا ورنہ تمہیں مار پڑے گی, تو ٹھیک ہے. کیا بھیڑ, یہ کافی ہے بھیڑ کے لیے سمجھنا کہ چونکہ بھیڑیا کو کہہ ہی دیا ہے کہ تم نے نہیں کھانا تو وہ نہیں کھائے گا؟ اس کو منع کیا ہوا ہے, وہ کھا لے گا کیونکہ وہ بھیڑیا ہے. اور مارا تو بھیڑ ہی گیا نا. یہ بحث تو بات کی بات ہے, مارے تو بھیڑ ہی گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں جو ریسٹرکشنز بنائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی بنائی ہوئی ہیں, وہ ہمارے لیے ہی ہیں. اگر ہم ابھی چھوٹے دماغ ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ ہمارے دماغ کی خامی ہے. اور ان ریسٹرکشنز میں یقیناً چونکہ سب سے زیادہ کنفرم, کمپلیٹ, ایبسولوٹ نالج اللہ کے پاس ہے. میرے والدین بہت اچھے ہوں گے لیکن بہرحال وہ انسان ہیں, ان میں کمیاں ہو سکتی ہیں. انہوں نے جو ریسٹرکشنز میرے لیے لگائی ہوں گی ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن اللہ کی ریسٹرکشنز کنفرم ہیں, ایبسولوٹ ہیں, پرفیکٹ ہیں. میری سمجھ سے باہر ہیں ابھی, تو یہ میری سمجھ کا قصور ہے. مجھے ان ریسٹرکشنز کو مان کے چلنا ہے تو ہی میرا فائدہ ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہے. اور یہ جو میں آپ کو اگر آج بات ہی میں نے اس سے کر لی ہے, اور یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہوں گے جس میں آپ لوگ بہت خوشی خوشی ڈانس پرفارم بھی کر رہے ہوں گے جا کے, اور بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگ گانا بھی پرفارم کریں گے جا کے, تو ان چیزوں سے آپ کو شاید فوراً افیکٹ پڑتا نظر نہیں آ رہا, شاید فوراً نہیں نظر آ رہا, لیکن ان چیزوں کے ایسے اثرات ہیں دیٹ ول لیڈ ٹو جہنم, دیٹ ول لیڈ ٹو. اگر آپ کسی دوستوں کی محفل میں جانا شروع کر دیں, جو دوست ڈرگز کا یوز کرتے ہوں, جو دوست الکوہل کا یوز کرتے ہوں, اور آپ کہیں جی کہ میں نا اصل میں وہاں میں بیٹھتا ہوں صرف وہاں پر, وہ دوست باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں,
اور ان کی باتوں سے نا مجھے پڑھائی کا شوق ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسے دوستوں کی محفل میں جانا شروع کر دیں اور جاتے ہی رہیں, بے شک آپ کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اچھی کرتے ہیں اس لیے مجھے جذبہ بننے کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے, لیکن کرتے وہ ڈرگز کا استعمال ہے, تو کیا رسک ہے یہ سب آپ کے کرنے میں؟ آپ بے شک کہیں جی میری لمٹس مجھے پتا ہے, مجھے میری لمٹس پتا ہے, میرے والدین نے میری تربیت بڑی اچھی کی ہے. کیا رسک ہے آپ کے وہاں جانے میں؟ آپ بھی انوالو ہو جائیں گے, آپ بھی انوالو ہو جائیں گے, آپ بھی ان بری حرکتوں میں پڑ جائیں گے, اور زندگی کس کی برباد ہوئی؟ آپ کی. تو اس لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, آپ نا اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں, اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں. ایک قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو نا تو تمہارا دل تمہیں بری بات بتا دے گا. آپ اس کو اپنے ساری زندگی کے کاموں پہ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو خود اندر سے پتا چلے گا کہ ہو تو غلط ہی رہا, یہ جو میں نے کام کیا نا تھا تو کچھ گڑبڑ ہی. اور ایک اسٹوڈنٹ جو کلاسز بنک کرتا ہو, وہ ٹیسٹ نہ دیتا ہو, دھیان سے پڑھتا نہ ہو, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیل ہو جائے گا. آلدو کہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ قابل اتنا ہے, اس کا پڑھائی پہ کنٹرول اتنا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی پاس ہو جائے گا, لیکن اس کا ان حرکتوں میں پڑ جانا اس کو فیلئر کے زیادہ قریب لے جائے گا. تو یہ جو شیطان کی ہمارے ساتھ چال ہے نا, اس نے ہمیں اللہ سے قید کا امپریشن دلوا کے باغی کرنا ہے, اور ان چیزوں کی جن کے ہمارے اندر طلب بہت زیادہ ہے ہماری فطرت کی وجہ سے, ان میں اس نے ایسا للچانا ہے کہ حلال حرام کا فرق ہم خود توڑ دیں گے, کیونکہ وہ اتنا للچا چکا ہوگا کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. ابھی تو ہونا, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس لیے میں بڑی مدبانہ گزارش ہے اپنی بچیوں سے بھی کہ میرے بچوں اس مسئلے کو سمجھیں, اور یہ جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں آپ کے والدین نے شاید دھوکہ دے دیا یا شاید ان کے والدین نے دھوکہ دے دیا آپ کو کانفیڈنس کے نام پہ کہ جاؤ میرے بچوں کوئی مسئلہ نہیں, کھل کے لڑکے لڑکیوں کی فل کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو کانفیڈنس ایک الگ چیز ہے اور فضولیات ٹوٹلی الگ چیز ہے. کانفیڈنس کے لیے بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے سیڑھیوں پہ گانے بھی پرفارم کر رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہوں, اس کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ میری آپ کو جو بات ہے نا, یہ میری چھوٹی سوچ نہیں ہے, آپ کی غلط ہو چکی سوچ ہے, اور جس کا احساس آپ کو انشاءاللہ جلدی ہوگا. لیکن دعا یہ ہے کہ تجربے کے بغیر ہو جائے, تجربہ نہ لگے, ڈسنا نہ لگے, اس کے بغیر ہو جائے احساس, اور مرنے سے پہلے ہو جائے. اگلی کلاس میں ملاقات.